تو سر آپ جنگ و جدل کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ میں اس لیے جنگ و جدل کے مخالف ہوں کہ آپ دیکھیں کہ انسان جسے ایک روز خود ہی مر جانا ہوتا ہے قدرت کے فیصلے کے تحت، اسے ہتھیاروں سے جنگوں سے مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ جنگیں جو ہیں یہ مطلب جو مرضی اس کے جواز گھڑ لیں، ہم جس طرح سے بھی جنگوں کو مقدس کہہ لیں، ہمارے مذہبی بیانیے بھی جنگوں کو مقدس کہتے ہیں، لڑنے والوں کو ہم ہیرو کہتے ہیں، ہتھیاروں کی ہم پرستش کرتے ہیں، کسی کو غازی کسی کو شہید۔ جب تک ہماری زبان میں اس طرح کے لفظ ہیں، غازی، شہید، حملہ، محاذ جنگ اور فتح، شکست، اس طرح کی جب تک ووکیبلری ہماری زبانوں میں ہے، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ میری یہ خواہش ہے کہ یہ لڑنا بھیڑنا، خون بہانا زمین پہ، یہ ایک پاگل پن کے سوا اور کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیپی جیو ٹی وی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیشہ اسلم۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواز جعفری، جو کہ پاکستان کے ایک نامور شاعر، ادیب، ریسرچر ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے کام میں بہت سی ورائٹی پائی جاتی ہے۔ 25 سے زائد کتب لکھ چکے ہیں اور بہت سے ڈرامے بھی لکھ چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان کے ساتھ خصوصی گفتگو کریں گے اور کچھ سنیں گے ان کی لکھی ہوئی شاعری، جو کہ ان کی شاعری کے سبھی دل دادا ہیں۔ ہم آج ان سے پروگرام میں سنیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں۔ اللہ پاک کا کرم۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ شاعری کیوں کرتے ہیں؟ شاعری کیوں کرتا ہوں؟ زبردست سوال ہے۔ عام طور پہ شاعروں سے، کریٹیو لوگوں سے ایسا سوال نہیں کیا جاتا، لیکن پہلا سوال ہی آپ کا مجھے اس لیے پسند آیا کہ بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں اور انہیں ساری زندگی پتہ نہیں چلتا کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے شاعری کی دنیا میں بھی لکھنے پڑھنے والے لوگوں کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بال سفید ہو گئے ہیں لوگوں کے اور وہ کام کرنا نہیں آ رہا ابھی بھی، تو مجھے بڑا ترس آتا ہے کہ ساری زندگی اس فیلڈ میں دے دی لیکن کام کرنا نہیں آ رہا۔ اور یہ سوال تو پھر بعد کا ہے کہ کیوں کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لوگوں نے بڑے جواب دیے ہیں اس سوال کے۔ بڑے لوگوں سے ہمیشہ یہ سوال کیے جاتے ہیں۔ مثلا ٹالسٹائی سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں لکھتے ہیں، تو ٹالسٹائی نے ایک بڑا دلچسپ جواب دیا۔ اس نے کہا، میں مکمل طور پر فنا ہو جانے کے خوف سے بچنے کے لیے لکھتا ہوں۔ اچھا، یعنی جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی کارنامہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ مکمل طور پہ فنا ہو جاتا ہے۔ مثلا میرا ایک شعر ہے کہ میں اپنے پیچھے چھوڑ آتا ہوں حرف و نخل و اولاد۔ میں اپنے پیچھے چھوڑ آتا ہوں حرف و نخل و اولاد، میں مر کر بھی مکمل بے نشاں ہوتا نہیں ہوں۔ اب دیکھیں، آپ ایک پودا لگائیں آپ زندہ رہیں گے، چینی کہاوت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کریٹیو کام کریں، آپ کی ہڈیاں مٹی کھا جائے گی لیکن آپ موجود رہیں گے، جیسے دنیا میں کریٹیو لوگ اب بھی ڈسکس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اولاد نرینہ ہو تو اولاد سے لوگ مرنے کے بعد والدین کو یاد رکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک وقت آتا ہے جب درخت بھی سوکھ جاتے ہیں، جب بچے بھی، شاید نسلیں بھی قائم نہیں رہتی، لیکن کریٹیو کام جو ہے، آج ہم ورجل کا نام لیتے ہیں، ہومر کا نام لیتے ہیں، آج ہم سیفو کا نام لیتے ہیں، اور ارسطو، افلاطون اور کیسے کیسے لوگوں کے نام ہیں آج، اور وہ صرف کریٹیو کارناموں کی وجہ سے ہیں، ان کی یاد۔ ہم جو لکھتے ہیں، میں جو لکھتا ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں مکمل طور پہ فنا ہو جانے کے خوف سے لکھتا ہوں۔ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ ہر سوسائٹی میں ہر آدمی کا ایک فریضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے علم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر چلانے کے لیے، اپنے بچے پالنے کے لیے ہم دوسرے کام کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لکھتے ہیں۔ پینٹر بیچارہ سارا دن کوئی اور کام کرتا ہے، اس کے بعد شام کو وہ پینٹنگ کرتا ہے۔ یہی کام گانے والے کا ہے، سارا دن وہ رکشہ چلاتا ہے، شام کو بیچارہ بیٹھ کے دھن تخلیق کرتا ہے یا گاتا ہے۔ تو ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹیوں کو بنانے اور بگاڑنے میں ادیبوں شاعروں کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو جس طرح مطلب ایک سیاستدان جو ہے وہ اپنے فیصلوں سے ملک کو بناتا سنوارتا ہے، ان کے جلدی میں کیے گئے فیصلے جو ہیں، غلط فیصلے ملکوں کو برباد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قلم جو ہیں اس سے سوسائٹیوں کو خوبصورت کیا جا سکتا ہے۔ وہی نا کہ کیا ادیب اور شاعر کی کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے یا صرف سیاستدانوں کی ہوتی ہے؟ آئیڈیالوجی
میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیالوجی کے بغیر کوئی جانور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا۔ اور آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے؟ پولیٹیکل نظریہ، کوئی نہ کوئی سوچ، آپ کی انفرادی سوچ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مثلاً بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امن کا لٹریچر سے کیا تعلق ہے، مجھے پوچھتے ہیں امن کا لٹریچر سے کیا تعلق ہے، اس کا تعلق تو سیاست سے ہے۔ میں کہتا ہوں اگر امن کا تعلق سیاست سے ہے تو میں سیاست سے کیسے لا تعلق ہو سکتا ہوں؟ میرا تو اس سے ڈائریکٹ تعلق ہو جائے گا۔ اسی طرح جب تک ادیب، یہ پنجابی جڑا کہتے ہیں نا انیوا لکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوچ کے لکھنا، کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا، یہی آئیڈیالوجی ہے۔ تو سر آپ جنگ و جدل کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ میں اس لیے جنگ و جدل کے مخالف ہوں کہ آپ دیکھیں کہ انسان جسے ایک روز خود ہی مر جانا ہوتا ہے قدرت کے فیصلے کے تحت، اسے ہتھیاروں سے، جنگوں سے مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ جنگیں جو ہیں یہ مطلب جو مرضی اس کے جواز گھڑ لیں، ہم جس طرح سے بھی جنگوں کو مقدس کہہ لیں، ہمارے مذہبی بیانیے بھی جنگوں کو مقدس کہتے ہیں، لڑنے والوں کو ہم ہیرو کہتے ہیں، ہتھیاروں کی ہم پرستش کرتے ہیں، کسی کو غازی، کسی کو شہید۔ جب تک ہماری زبان میں اس طرح کے لفظ ہیں، غازی، شہید، حملہ، محاذ جنگ اور فتح، شکست، اس طرح کی جب تک ووکیبلری ہماری زبانوں میں ہے، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سو میری یہ خواہش ہے کہ یہ لڑنا بھیڑنا، خون بہانا زمین پہ، یہ ایک پاگل پن کے سوا اور کیا ہے؟ جتنا پیسہ آج کے انسان ایک سال میں جنگوں پہ، ہتھیاروں پہ خرچ کرتے ہیں، اس پیسے کو اگر ایک سال کے لیے بچا لیا جائے اور جنگیں معطل کر دی جائے تو اس سے زمین کے سائز کے 5 بے آباد سیاروں کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، بیرون ملک میں بھی اردو کا کوئی مستقبل ہے؟ بیرون ملک آپ دیکھیں کہ ہمارے انڈو پاک جو ہے، ہمارا جو خطہ ہے، اس سے اردو کی اور یورپ کی جو زبانیں ہیں ان کا انٹریکشن جو ہے 500-600 سال پرانا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں 1442 میں یہاں پرتگالی آئے تھے، پھر ڈچ آئے، پھر فرانسیسی آئے، پھر انگریز آئے۔ ان سب لوگوں کا واسطہ اردو ہی سے پڑا تھا، اور یہ یہاں ہماری زبان میں جو پہلی ڈکشنری ہے اور جو پہلی قواعد کی کتاب ہے وہ جرمنوں کی لکھی ہوئی ہے، اور ایسی کتابیں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ضرور ہیں جن کے لکھنے والے فرنچ ہیں، پورچوگیز ہیں، ڈچ ہیں، انگریز ہیں۔ تو ہماری جو زبان ہے اس کا ایک ریلیشن شپ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زبانیں وہ زندہ رہتی ہیں جن میں انسانوں کو روزگار کے مواقع میسر ہوں۔ چونکہ ہماری زبان جو ہے، اردو زبان، یورپ اور امریکہ تک اگرچہ اس کے بولنے والے رہتے ہیں، لیکن وہاں جا کے ہماری زبان ناکارہ ہو جاتی ہے، اس میں کسی کو جاب نہیں مل سکتی۔ وہ ہم اس کو محبت کے طور پہ تو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ وہاں لوگوں نے اپنی فیملی میں کوئی بھی زبان ہو اس ملک کی، لیکن وہاں آپ دیکھیں کسی بھی انڈو پاک سے گئے ہوئے کسی بھی گھرانے کو دیکھیں، کسی گھر میں مراٹھی بولی جا رہی ہے، کسی میں گجراتی، کسی میں پنجابی، کسی میں بلوچی، تو ایک زبان انہوں نے رکھی ہوتی ہے اپنے بچوں سے بولنے کے لیے، اپنی مادری زبان، جو آبائی زبان جو ہوتی ہے یا مادری زبان جو ہوتی ہے۔ تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ چند کانفرنسیں کروانے سے یا یہاں سے مشاعرے کروانے سے یا کوئی چند سیمینار کروانے سے وہاں اردو زبان جو ہے وہ باقی رہے گی، باقی نہیں رہ سکتی۔ میں نے تو پی ایچ ڈی کی ہے اس موضوع پہ، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ نسل جس کا زبان سے جذباتی رشتہ ہے، وہ نسل جو یہاں سے اردو بولتی ہوئی گئی ہے، جب وہ لوگ مر جائیں گے تو ان کے بچے شاید اس طرح سے اپنے والدین کی زبان کو نہ سنبھال کے رکھ سکیں، کیونکہ اگر وہ بچے الگ تھلگ رہیں گے، اس سوسائٹی میں مرج نہیں ہوں گے، تو وہ شاید وہاں چل نہ سکیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی پاکستان سے باہر کی بات۔ پاکستان کے اندر اردو کا کیا مقام ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی تحریک کی ابھی ضرورت ہے؟ کس طرح کی تحریک آپ کا مطلب ہے؟ لٹریچر میں کسی تحریک کی ضرورت یا اردو زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے تحریک کی ضرورت؟ اردو زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے
دیکھیے اب تو وہ ڈیٹ بھی گزر گئی ہے جو آئین میں دی گئی تھی کہ فلاں ڈیٹ تک اردو زبان قومی زبان کے طور پہ لاگو کی جائے گی، لیکن نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے نا. نو آبادیاتی زبانیں جو ہیں، مثلا ہمارے یہاں انگریزی زبان ہے، انگریزی زبان نے ہمارے پورے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے. اگرچہ بڑی زبان ہے، تباہ کا لفظ تو میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ میں لینگویج کا اسٹوڈنٹ ہوں. اگرچہ بڑی زبانیں جو ہوتی ہیں انہیں سیکھنا چاہیے، لیکن انہیں سیکھنا چاہیے جنہیں ضرورت ہے یا جنہیں شوق ہے. تو اردو پروموٹ کیوں ہوئی، کیوں نہیں ہو سکی؟ بس یہی تو سیاست ہے کہ جس طبقے کے مفادات انگریزی سے وابستہ تھے، جو انگریزی پڑھ لکھ سکتے تھے، جو انگریزی میڈیم سے آئے تھے، انہوں نے اپنی قومی زبان کے پاؤں جمنے نہیں دیے، اور انہوں نے انگریزی کے بل بوتے پر انگریزوں کی جگہ کالے انگریزوں نے لے لی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی زبان اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی، اور انہیں انگریزی آتی تھی. اسی کے بل بوتے پہ وہ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور اسی دیکھنے میں ملک آزاد ہو گیا ہے، لیکن ملک کہاں آزاد ہوا ہے؟ نو آبادیاتی جو سسٹم ہے وہ اسی طرح جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے ویسے کا ویسا ہے. باقی جہاں تک لٹریچر میں آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی تحریک کی ضرورت ہے، تحریکیں لٹریچرز میں دنیا بھر کے لٹریچر میں آتی ہیں، اور پینٹنگ ہمارے دیکھیں آس پاس کتنی پینٹنگز ہیں، یہ بھی کسی نہ کسی تحریک کے زیر اثر ہوتی ہیں، اور تحریکیں آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، نئی آ جاتی ہیں. ہمارے ہاں بھی جو بڑی تحریکیں آئی ہیں، جیسے ترکیب پسند تحریک آئی ہے، رومانوی تحریک آئی ہے، یہ جو ہلکا ارباب ذوق ایک تحریک کے طور پہ آیا ہے. اب اس وقت جو بظاہر کوئی تحریک نہیں ہے، لیکن میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کام میں کر رہا ہوں وہ ہے امن. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی تحریک جو ہے اس وقت لٹریچر میں، اس پہ میں کام کر رہا ہوں کہ اپنے شہروں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی فصلوں کو، اپنے پرندوں کو، اپنے لینڈسکیپ کو، اپنے کھیتوں کو جنگ سے بچایا جائے. انسانوں کو، انسان جو کہ جتنی فطرت نے ان کی زندگی لکھی ہے نیچر نے، وہ گزارنے کا موقع دیا جائے، نہ کہ کسی ایٹم بم کے نتیجے میں یا کسی میزائل کے نتیجے میں. آپ کے ارد گرد آپ دیکھیں نا، افغانستان سے لے کے اپنا غزہ تک، اور شام اور یمن اور عراق، اور کیسی دنیا میں لہو بہایا جا رہا ہے انسان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگوں کو رکنا چاہیے، ہتھیار ہمیں ڈسپوز آف کرنے چاہیے. ہم نے کیا کرنے ہیں ہتھیار؟ بھئی ہمارے لیے تو غربت اور آبادی کا ایٹم بم ہی کافی ہے. ہم نے ایٹم بم چلا کے کیا کرنا ہے؟ جو پیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہتھیاروں پہ لگاتے ہیں، پھر بغلیں بجاتے ہیں، فلاں میزائل کا تجربہ کر لیا، ہم نے اتنے ایٹم بم جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک فعل ہے کہ انسانوں کو مارنے کی باتیں کرنا. ہم شاعر ہیں، ہم تو شاعروں کے انسانوں کے زندہ رہنے کی بات کرنا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ انسان آسودہ ہوں، معاشرے آسودہ ہوں، لوگ بیماروں کو، ملک میں جو پیسہ ہتھیاروں پہ لگتا ہے، یہاں زیادہ یونیورسٹیاں کھولی جائیں، یہاں زیادہ یعنی میڈیکل ہاسپٹل زیادہ بنائے جائیں، یہاں پہ لوگوں کی طرز زندگی میں بہتری آئے، لوگوں کے اپنے گھر ہوں، لوگوں کے صاف ستھرے شہر ہوں. تو ہمارے کون سے شاعر ہیں جو ادیب یا شاعر کہہ لیں جو اردو سے باہر لکھتے ہیں؟ اردو سے باہر سے آپ کی کیا مراد ہے کہ اردو زبان کے علاوہ جو لکھتے ہیں، اردو سے باہر نکل کے لکھتے ہیں کسی اور زبان میں؟ آپ بھی لکھتے ہیں اسی طرح، اور کون سے ادیب؟ دیکھیے بہت سی زبانیں ہیں جن میں ایکسپریشن دیتا ہے انسان. پلیز چائے پیجیے. جس میں ایکسپریشن انسان دیتا ہے، مثلا میری مادری زبان پنجابی ہے، میں پنجابی میں بھی لکھتا ہوں، میں پھر اردو میں بھی لکھتا ہوں، اور اسی طرح ہر آدمی کے پاس چوائس ہے کہ جو زبان وہ جانتا ہے اس میں ایکسپریشن دے. ٹھیک ہے نا. میرا تو یہ ہے کہ میری شاعری کے تراجم جو ہیں تقریباً ساری ماڈرن لینگویجز میں ہوئے، جو میجر لینگویجز ہیں دنیا کی. میری ایک کتاب ہے موت کا ہاتھ کلائی پر ہے. یہ کتاب جو ہے یہ جنگ و جدل کے خلاف ہے، امن کے حق میں ہے. تو چائنا نے اس کے ٹرانسلیشنز کروائے دنیا کی میجر لینگویجز میں، اور ایک ایوارڈ بھی دیا چائنا نے سے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس کو البانیہ سے ایوارڈ ملا ہے، اس کو تاجکستان سے ایوارڈ ملا ہے، اس کتاب کو سچلی سے ایوارڈ ملا ہے. تو بہت سی یعنی یہاں کا پریزیڈنشل ایوارڈ بھی دیا گیا اس کو. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوسائٹی کو بدلنے میں قلم کا کتنا کردار ہے؟ اب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بریف کیس کے ذریعے سوسائٹی بدلی جا سکتی ہے، ایمان خریدے جا سکتے ہیں، ضمیر خریدے جا سکتے ہیں.
لیکن سچی بات ہے، آپ نے بہت عمدہ سوال کیا کہ سوسائٹیاں قلم کے ذریعے تبدیل کی جا سکتی ہیں. یہ جو ادیب شاعر ہیں ان کی ایسے نہیں ہے اتنی عزت. یہ جو لوگوں نے کہا کہ جب شاعر شعر کہتے ہیں کہ دیوتاؤں کے شکنجے میں ہوتے ہیں، تو یہ ایسے نہیں. شاعری جزویست پیغمبری، یہ ایسے نہیں کہا گیا کہ شاعری تو پیغمبری کا حصہ ہے. شاعروں کو پیغمبروں کے درجے، ہمارے ہاں شاعر کو شاعر کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں روم میں جائیں تو اپنے شاعروں کو وہ ویٹ کہتے ہیں. ہاں، پیغمبر. کہیں بھی آپ جائیں، انگلینڈ کے پرانی قدیم انگلینڈ میں پروفٹ کہتے ہیں اپنے پیغمبروں، اپنے شاعروں کو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ ان کے پاس ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ نئی ہوتی ہے. ان کے پاس ایسے خیالات، ایسے منصوبے ہوتے ہیں جن سے سوسائٹیوں، انسانوں میں شعور برپا کیا جا سکتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے جو معاشرے میں انقلاب آتا ہے نا، سب سے پہلے وہ انسانی ذہنوں میں آتا ہے. یہ جو ہمارے روز آپ کے آس پاس شور مچا ہوا، تبدیلی آ گئی ہے، تبدیلی آ چکی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے تو تبدیلی کے معنی نہیں آتے اس شخص کو جو یہ بات کہتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی انقلاب آپ کے ملک کے دروازے پہ دستکیں دے رہا ہو پھر بھی ضروری نہیں کہ انقلاب آ جائے. انقلاب کے لیے ایک انقلابی پارٹی چاہیے، انقلابی نظریہ چاہیے، انقلابی کارکن چاہیے. اچھا، وہ ٹرینڈ ہوں، نظریے کی طاقت سے مسلح ہوں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جو لٹیروں کی گورنمنٹیں پھر ختم ہوتی ہیں، اور لٹیروں سے مراد آج کے معنوں میں لٹیرے نہیں بلکہ وہ جو پبلک کے وسائل پہ سام بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، غیر نمائندہ حکومتیں، جب وہ جاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ افراتفری نہیں پھیلتی، پھر آپ جیسے ٹرینڈ نوجوان آ کے تو ان کی جگہ لے لیتے ہیں تاکہ ملک کو چلایا جا سکے. سو یہی وجہ ہے کہ قلم اتنی اہم، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے قلم. آپ یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو ویسے یہ اینٹی کلچر معاشرہ ہے. ایک رقص سے شہر میں آگ لگائی جا سکتی ہے. ایک دھن بناتا ہے نا، دھن بنانے والا، اس سے پورا شہر جو ہے اس کو تہو بالا کیا جا سکتا ہے. ایک شعر جو ہے اس سے پورے ملک کے جو ہے نا اوپر والی نیچے اور نیچے والا اوپر جا سکتا ہے، پاس سے پلٹ سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں کلچر کی مخالفت کی جاتی ہے کہ گانے بجانے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، شعر کہنے والوں کو حقیر سمجھا، ناچنے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہی تو معاشرے کو رینوویٹ کر سکتے تھے، یہی تو بنا سکتے تھے، یہی تو انقلاب اور آگ لگا سکتے تھے. لہٰذا ان کے سماجی سٹیٹس گرا دیے جائیں تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھیں نہ، ان کی بات نہ کریں، ان کی بات نہ سنیں. نتیجہ یہ ہے، دیکھیں نا، آج کبھی ہم اہل قلم تھے، آج جو اخبار میں کالم لکھتا ہے وہ اہل قلم بن کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ اس کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ سمجھتی ہے اس کی تحریر کی عمر صرف 1 دن ہے، شام کو مر جائے گی. لیکن وہ جس کی تحریر 10,000 سال سے چلی آ رہی ہے، 5,000 سال عمر ہے جس کی تحریر کی، وہ جو ہومر کی اوڈیسی اور ایلیڈ نظمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہزاروں سال سے ان کی، وہ نہیں مری. تو اس لیے مردہ خیالات رکھنے والوں کو آج، اور خوش آمدیوں کو، ادیب جو ہے خوش آمد نہیں کرتے، ادیب جیل جانا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ادیب کہتا ہے کہ لائیے پھانسی میں جھول جاؤں گا لیکن خوش آمدید درباروں سے منسلک نہیں ہوں گا، درباریوں کے لباس پہن کے میں درباروں میں نہیں بیٹھوں گا. ادیب یہ نہیں کرتے. ادیب ایک خودداری کا نام ہے، ادیب ایک غیرت مند شخص کا نام ہے. اور ادیب جو ہوتا ہے نا وہ اپنی سرزمین سے کمیٹڈ آدمی ہوتا ہے. یہ جو حکمرانوں کا تو پتہ نہیں ہوتا، مصیبت آتی ہے، کوئی جدے بھاگ جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے کوئی دبئی میں ٹھمکے لگا رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا. ہم نے یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے، یہی ہم نے اپنی باتیں بھی کرنی ہے، دکھ بھی سہنے ہیں ہم نے، سزائیں بھی ہم نے یہی لینی ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارا جینا مرنا. دیکھیے جتنے ماشاء اللہ ادیب جیلوں میں گئے، ادیبوں نے کلوں کی سیریں کی، سیریں سے مراد سمجھتی ہے نا، ٹارچر سیلوں کے اندر گئے، ادیبوں کی نوکریاں گئیں، ادیبوں کو کہا گیا پھانسیاں دے دیں گے، کوڑے مارے گئے، کیا کیا نہیں کیا گیا، کتابیں ہماری جو ہیں بین کی گئیں. لیکن اس کے باوجود ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں. آپ نے سوال کیا تھا کیوں لکھتے ہیں؟ اسی لیے لکھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس سوسائٹی کو بدصورت نہ ہونے دیں. اور ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا امید نہ ہونے دیں. ہم لوگوں کے دلوں میں روشنیاں، ان کے امیدوں کے چراغ جلائے رکھیں
اور لوگوں کو ہمیشہ ان کی آس نہ ٹوٹنے دیں اور انہیں اچھے دنوں کے خواب دکھاتے رہیں. جس معاشرے میں خواب دیکھنے والے مر جائیں اور دکھانے والے مر جائیں وہ معاشرہ نہیں رہتا, وہ مر جاتا ہے. اب ہماری ذہنی زندگی رکھنے والے لوگ تیزی سے کیوں مر گئے؟ لوگ 1 کلو گوشت کھاتا آدمی اور سو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کوئی زندگی ہے. جس زندگی میں کوئی خواب نہیں ہے, جس زندگی میں کوئی امید نہیں ہے, امکان نہیں ہے, دوسروں کے لیے جو آدمی سوچتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ادیب کیوں محبت, دنیا بھر میں ادیبوں سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ مانگنے والوں سے محبت کرتے ہیں, وہ بھوکے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, وہ بے چھت لوگوں سے محبت کرتے ہیں, اور وہ خواب دیکھتے ہیں ایک ایسے معاشرے کا جس میں ہر کسی کے پاس چھت ہو, وسائل ہوں, تعلیم ہو, صحت ہو, اچھی زندگی ہو. تو اس لیے ہمارے تیسری دنیا میں, باہر کے ملکوں میں, ایک کتاب لکھ لیں نا تو پوتے تک جو ہے نا عیش کی زندگی گزار سکتے ہیں. ہماری 25, 30, 100 کتابیں آئی ہوتی ہیں اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ کہ لوگوں کو روٹی اور پانی کے چکروں میں ڈال دیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کتاب خریدیں کہ کھانا کھائیں. تو جب کسی معاشرے میں علم کی یہ حالت کر دی جائے گی تو لوگ کتاب سے دور ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ دنیا میں لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. آپ کی عمر کے بچے جو یونیورسٹی میں آتے ہیں نا, ان کے لیے جو پیپر بنتے ہیں یورپ اور امریکہ میں, دنیا کی کسی کونے سے جو بڑی زبانوں میں کتاب, جیسے فرنچ میں یا انگریزی میں, تو کویشچن ہوتا ہے کہ اس کتاب پہ نوٹ لکھیں. خواہ وہ پاکستان سے چھپے, خواہ وہ انڈیا سے چھپے, خواہ وہ لاطینی امریکہ سے چھپے. اور بچے یہ نہیں کہتے ہمیں نہیں پتا, ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں. یعنی یونیورسٹی میں جب بچے داخل ہوتے ہیں 15, 16 سال, 18 سال کی عمر کے, تو وہ دنیا بھر کی چیزیں پڑھ چکے ہوتے ہیں. یہ صرف ہمارے ہاں پڑھنے لکھنے کو حقیر بنا دیا گیا. پڑھنے سے شعور آئے گا, شعور سے سوال اٹھے گا, سوال اٹھے گا, لوگوں کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے, اب پروگرام کے اختتام کی طرف آتے ہیں. تو آپ اپنا کوئی پسندیدہ شعر اپنا لکھا ہوا وہ سنا دیں. نہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ مجھے کوئی اور لکھ کے دیتا ہے اپنا لکھا ہوا؟ اپنا لکھا ہی پسندیدہ شعر. میں نے کہا کوئی پسندیدہ کسی اور کا نہیں نا. اچھا, ایک غزل سنا دوں؟ اچھا. جیتے جی عشق کا آزار کہاں جاتا ہے, جیتے جی عشق کا آزار کہاں جاتا ہے, زخم بھر کر بھی میرے یار کہاں جاتا ہے. جیتے جی عشق کا آزار کہاں جاتا ہے, زخم بھر کر بھی میرے یار کہاں جاتا ہے. میں دریچے سے سرے شام اسے دیکھتا ہوں, میں دریچے سے سرے شام اسے دیکھتا ہوں, پھول لے کر میرا راہبار کہاں جاتا ہے. میں دریچے سے سرے شام اسے دیکھتا ہوں, پھول لے کر میرا راہبار کہاں جاتا ہے. اور شعر دیکھیے کہ دن نکلتے ہی ہر ایک آنکھ مجھے پوچھتی ہے, دن نکلتے ہی ہر ایک آنکھ مجھے پوچھتی ہے, رات تو ندی کے اس پار کہاں جاتا ہے, رات تو ندی کے اس پار کہاں جاتا ہے. آپ نے پوچھا تھا کہ ادیبوں کا کوئی نظریہ بھی ہوتا ہے, سن لیجئے کہ مجھ سے لڑتا ہے وہ ہر بار گلی کوچوں میں, مجھ سے لڑتا ہے وہ ہر بار گلی کوچوں میں, جنگ لڑنے میرا سالار کہاں جاتا ہے. مجھ سے لڑتا ہے وہ ہر بار گلی کوچوں میں, جنگ لڑنے میرا سالار کہاں جاتا ہے. ساتھ چلتے ہیں سبھی گریا کی دیوار تلک, ساتھ چلتے ہیں سبھی گریا کی دیوار تلک, قبر میں کوئی عزادار کہاں جاتا ہے, قبر میں کوئی عزادار کہاں جاتا ہے. جب کڑی دھوپ میرے جسم کو جھلساتی ہے, جب کڑی دھوپ میرے جسم کو جھلساتی ہے, تب تیرا سایہ دیوار کہاں جاتا ہے. اور آخری شعر دیکھیے کہ تب تیرا سایہ دیوار کہاں جاتا ہے. اور یہ جو میں نے کہا نا, ادیب درباروں میں بیٹھنے والے لوگ نہیں ہوتے, خوش آمدیں کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. شعر سنیے کہ گر کے مقتل میں
बिखर जाता है पारा पारा, गिर के मक्तल में बिखर जाता है पारा पारा, मेरा सर भी सरे दरबार कहाँ जाता है, मेरा सर भी सरे दरबार कहाँ जाता है, जीते जी इश्क का आज़ार कहाँ जाता है, ज़ख्म भर कर भी मेरे यार कहाँ जाता है। बहुत खूब जी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी मेज़बान अलीशा असलम को अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।